ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے میرے بیٹے کو دیکھ لیں، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کے سفید کوٹ کو اپنے میلے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے التجا کی۔ میرے بیٹے کا جسم نڈھال ہو رہا تھا اور اس کے بازو سے سرخ سیال تیزی سے بہہ کر اسپتال کے سفید فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا، یہ ایک پولیس کیس ہے اور قانون کے مطابق پہلے پولیس رپورٹ درج ہوگی، اس کے بعد ہی علاج مکمل ہے۔ ڈاکٹر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، جب تک پولیس آئے گی میرا بچہ مر جائے گا، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، اسے بچا لے۔ میری بیوی دیوانوں کی طرح چیخی اور فرش پر گر گئی۔ تبھی ایک زنانہ وارڈ سے لیڈی ڈاکٹر تیزی سے باہر نکلی۔ کیا شور مچا رکھا ہے یہاں؟ اس کی نظر اسٹریچر پر پڑے میرے بیٹے اور ہم میاں بیوی کی حالت پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور پہچان تھی۔ یہ مریض میرا بھائی ہے، اس کا علاج فوراً شروع کیا جائے، پولیس کو میں خود دیکھ لوں گی۔ میرا نام جبار ہے، میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں غربت ہماری دہلیز پر ہمیشہ ڈیرے ڈالے رکھتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس غربت کو اپنی عزت نفس پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ میں محنت مزدوری کرتا اور اپنے بیوی بچوں کو پیٹ پالتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، مگر میرے لیے میری بیٹیاں میرے دل کا چین تھی۔ جب میں سارا دن اینٹیں اٹھا کر یا سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کر تھکا ہارا گھر لوٹتا تو میری چھوٹی چھوٹی بچیاں دوڑ کر میرے پاس آتی اور مجھے پانی کا گلاس پیش کرتی۔ ان کی معصوم مسکراہٹیں میری ساری تھکن مٹا دیتی تھی۔ میں دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے اتنی پیاری اولاد دی، مگر میری بیوی شکیلہ کی سوچ مجھ سے تھوڑا مختلف تھی۔ وہ اگرچہ بچیوں سے پیار کرتی تھی، مگر اس کے دل میں ایک خلش ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ وہ اکثر رات کو سوتے وقت مجھ سے کہتی، جبار 5 بیٹیاں ہو گئی ہیں، اب تو اللہ ہمیں ایک بیٹا دے دے جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ان بیٹیوں کو تو پرائے گھر جانا ہے، کل کو ہم بیمار ہوئے یا لاچار ہوئے تو کون ہمیں پانی پلائے گا؟ میں اسے ہمیشہ سمجھاتا، شکیلہ تم اللہ کی ناشکری نہ کیا کرو، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہے اور رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ رہی بات بڑھاپے کے سہارے کی تو وہ بھی اللہ ہی سبب بنائے گا۔ شاید شکیلہ کی دعائیں عرش تک پہنچ گئی تھی۔ 5 بیٹیوں کے بعد اللہ پاک نے ہماری سن لی اور ہماری آنگن میں چاند سا بیٹا اترا۔ اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پورا محلہ جانتا تھا کہ جبار کے گھر 5 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر مٹھائی تقسیم کی۔ شکیلہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، وہ بیٹے کو گود سے نیچے ہی نہیں اتارتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اب ہمارا مستقبل محفوظ ہو گیا ہے۔ بیٹے کا نام ہم نے عمر رکھا۔ عمر کے آنے سے گھر میں جیسے رونقیں دوبالا ہو گئی۔ اب مسئلہ اخراجات کا تھا۔ مہنگائی کے اس دور میں مزدور کی دہاڑی سے 7 بچوں اور میاں بیوی کا پیٹ پالنا مشکل ہو رہا تھا۔ بچیاں بڑی ہو رہی تھیں اور ان کی پڑھائی کے خرچے بھی سر اٹھا رہے تھے۔ میں اکثر پریشان رہتا کہ آمدنی کیسے بڑھائی جائے۔ میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان میں بھی حصے دار تھا، مگر وہاں سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ گھر کا نظام بہتر طریقے سے چل سکے۔ ایک دن میں اپنے پرانے دوست مشتاق سے ملا، جو شہر کے ایک سرکاری گرلز کالج میں کلرک تھا۔ اس نے میری پریشانی سنی تو بولا، جبار یار تم کب تک یہ دھکے کھاتے رہو گے؟ ہمارے کالج کی کینٹین کا ٹھیکہ نیلام ہو رہا ہے، پچھلا ٹھیکیدار کام چھوڑ گیا ہے، تم کیوں نہیں کوشش کرتے؟ وہاں کمائی اچھی ہے اور کام بھی عزت کا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ لیکن مشتاق بھائی، اس کے لیے تو بہت پیسوں کی ضرورت ہوگی اور میرے پاس تو جمع پونجی کے نام پر کچھ بھی نہیں۔ مشتاق نے مجھے حوصلہ دیا، تم فکر نہ کرو، بس کچھ رقم ایڈوانس جمع کروانی ہوگی، باقی تم ماہانہ قسطوں میں دے سکتے ہو۔ یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دو، یہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ میں گھر آیا اور شکیلہ سے مشورہ کیا، وہ فوراً راضی ہو گئی۔ جبار یہ تو بہت اچھا موقع ہے، کالج کی کینٹین میں تو بہت کمائی ہوتی ہے، لڑکیاں شوق سے چیزیں کھاتی ہیں، آپ کسی نہ کسی طرح انتظام کریں۔ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کیا۔ میری کریانے کی دکان میں جو تھوڑا بہت حصہ تھا میں نے وہ بیچ دیا۔ اس سے جو رقم ملی وہ میں نے کالج کی کینٹین کے ٹھیکے کے لیے بطور ایڈوانس جمع کروا دی۔ یوں 3 سال کے لیے وہ کینٹین میرے نام ہو گئی۔ یہ ہماری زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ میں اور شکیلہ دونوں نے کمر کس لی۔ ہم صبح نہار منہ اندھیرے اٹھتے، فجر کی نماز پڑھ کر اب سیدھا کالج پہنچ جاتے۔ یہ ایک بہت بڑا گورنمنٹ کالج تھا جہاں شہر کے کونے کونے سے طلباء پڑھنے آتی تھی۔
کینٹین ایک بڑے ہال نما کمرے میں تھی جس کے باہر بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ بنی ہوئی تھی۔ شکیلہ کا کام چیزوں کو ترتیب دینا اور کاؤنٹر سنبھالنا تھا، جبکہ میں باورچی خانے میں جا کر سموسے اور پکوڑے تلنے کی تیاری شروع کرتا۔ شروع کے دنوں میں ہمیں کافی مشکل پیش آئی۔ کام کا بوجھ زیادہ تھا اور ہم صرف 2 لوگ تھے۔ عمر اس وقت صرف 2 سال کا تھا۔ شکیلہ اسے بھی ساتھ لے آتی۔ وہ کینٹین کے ایک کونے میں کھیلتا رہتا یا سو جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا ہاتھ سیٹ ہو گیا۔ ہماری کینٹین کے سموسے کالج میں مشہور ہو گئے۔ جیسے ہی بریک کی گھنٹی بجتی، طالبات کا ایک ہجوم کینٹین کی طرف امڑ آتا۔ انکل 2 سموسے دے دیں، انکل جلدی کریں، میری کلاس شروع ہونے والی ہے، انکل چٹنی زیادہ ڈالیں۔ چاروں طرف سے آوازیں آتی اور میں تیزی سے گرم گرم سموسے اخبار کے ٹکڑوں پر رکھ کر پکڑاتا جاتا۔ شکیلہ پیسے وصول کرتی اور حساب رکھتی۔ اللہ کا کرم تھا کہ کام بہت اچھا چل نکلا تھا۔ روزانہ کی کمائی اتنی ہو جاتی تھی کہ گھر کے خرچے بآسانی پورے ہونے لگے اور ہم کچھ پیسے بچانے بھی لگے۔ بچیوں کی فیسیں وقت پر ادا ہونے لگی اور گھر میں خوشحالی آ گئی۔ شکیلہ بھی بہت خوش تھی کہ اب ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ 1 سال اسی طرح محنت کرتے گزر گیا۔ کالج کی لڑکیاں اب ہمیں پہچانتی تھی، وہ عزت سے پیش آتی تھی۔ میں انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتا تھا، لیکن ان سب کے درمیان میری نظر اکثر ایک ایسی بچی پر پڑتی جو سب سے مختلف تھی۔ یہ موسم سرما کی ایک دھندلی صبح تھی۔ میں کینٹین کے باہر پڑی کڑھائی میں سموسے تل رہا تھا کہ میری نظر اس پر پڑی۔ وہ شاید فرسٹ ایئر میں نیا ایڈمیشن لینے والی طالبہ تھی۔ اس نے سفید شلوار قمیض اور گلابی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، جو کہ کالج کا یونیفارم تھا، مگر اس کے کپڑے بے حد پرانے اور جگہ جگہ سے دھاگے چھوڑ رہے تھے۔ اس کے جوتے بھی گھسے ہوئے تھے اور سردی کی وجہ سے وہ سکڑی ہوئی ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی اور تھکن تھی۔ باقی لڑکیاں گروپس کی شکل میں ہنس بول رہی تھی، کوئی چائے پی رہی تھی تو کوئی سموسے کھا رہی تھی، مگر وہ اکیلی خاموش کھڑی سب کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ مجھے لگا شاید وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے یا شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس دن وہ بریک ختم ہونے تک وہیں کھڑی رہی اور پھر خاموشی سے کلاس کی طرف چلی گئی۔ اگلے دن پھر بریک کے وقت وہی منظر تھا۔ وہ آئی اور اسی جگہ کونے میں بیٹھ گئی۔ آج بھی اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی پرانی سی چادر میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ مجھے بے چین کر رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹیاں یاد آ گئیں کہ میری بیٹی بھوکی ہو اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو میرے دل پر کیا گزرے گی۔ تیسرے دن مجھ سے رہا نہ گیا۔ بریک ختم ہونے والی تھی اور رش کم ہو چکا تھا۔ کچھ سموسے ٹرے میں بچ گئے تھے۔ میں نے شکیلہ سے نظر بچا کر ایک پلیٹ میں 2 سموسے ڈالے اور کاؤنٹر سے باہر نکل آیا۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا اس بچی کے پاس پہنچا۔ وہ سر جھکائے زمین پر کچھ لکیریں کھینچ رہی تھی۔ بیٹا، میں نے نرمی سے اسے پکارا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور معصوم تھیں، مگر ان کے گرد ہلکے سیاہ ہو رہے تھے جو شاید مسلسل بھوک یا پریشانی کا پتہ دے رہے تھے۔ جی انکل، اس کی آواز میں بہت مدھم تھی۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ میں نے شفقت سے پوچھا۔ عائشہ، اس نے مختصر جواب دیا۔ عائشہ بیٹا، تم روز وہاں کیوں بیٹھتی ہو مگر کچھ کھاتی نہیں؟ یہ لو، یہ گرم سموسے ہیں، کھا لو۔ میں نے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے ایک نظر سموسوں کو دیکھا۔ اس کے حلق میں یقیناً پانی اتر رہا ہوگا کیونکہ سموسوں کی مہک ہی ایسی تھی، مگر اس نے خودداری سے سر ہلا دیا۔ نہیں انکل، مجھے بھوک نہیں ہے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھنے لگی۔ میرا دل بھر آیا۔ اس کی عمر میری بڑی بیٹی جتنی تھی۔ بیٹا، پیسے کس نے مانگے ہیں تم سے؟ یہ تو میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، سمجھو تمہارے باپ نے بھیجے ہیں۔ بیٹھو اور کھا لو، ضد نہیں کرتے۔ میں نے اصرار کیا۔ باپ کا لفظ سن کر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ شاید اس لفظ نے اس کے اندر کوئی دکھ چھیڑ دیا تھا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی اور کانپتے ہاتھوں سے پلیٹ تھام لی۔ وہ جس طرح سے سموسے کھا رہی تھی اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنی بھوکی تھی۔ شاید اس نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ جلدی جلدی نوالے لے رہی تھی، جیسے ڈر رہی ہو کہ کوئی چھین نہ لے۔ میں اسے کھاتا دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے شکیلہ کی تیز آواز آئی۔ جبار، یہاں کیا کر رہے ہو؟ گاہک کھڑے ہیں اور تم یہاں خیرات بانٹ رہے ہو؟
میں گھبرا گیا۔ عائشہ نے سہم کر کھانا روک دیا۔ میں نے اس سے اشارہ کیا کہ وہ کھاتی رہی اور خود جلدی سے شکیلا کے پاس گیا۔ آہستہ بولو شکیلا، بچی سن لے گی، وہ بہت غریب ہے اور بھوکی تھی۔ میں نے سرگوشی میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ شکیلا نے غصے سے مجھے گھورا۔ تو کیا ہوا اگر غریب ہے؟ یہاں سینکڑوں لڑکیاں آتی ہیں، کس کس کا پیٹ بھرو گے تم؟ ہم یہاں کمانے آئے ہیں، لنگر چلانے نہیں۔ یہ جو 2 سموسے تم نے اسے مفت میں دے دیے، اس کے پیسے کیا تمہاری جیب سے نکلیں گے یا میرے جہیز سے آئیں گے؟ تم ہمیشہ نقصان کرواتے ہو، تمہیں تو بس بہانے چاہیے اپنی دریا دلی دکھانے کے۔ اس کی باتیں میرے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ شکیلا خدا کا خوف کو رزق دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے۔ 2 سموسوں سے ہمارا دیوالیہ نہیں نکل جائے گا۔ دیکھو تو صحیح اس کے کپڑے، اس کی حالت میں نے بھی تھوڑی سختی سے کہا۔ شکیلا کچھ اور بڑبڑاتی رہی اور برتن زور زور سے پٹکنے لگی۔ میں واپس اپنے کام میں لگ گیا، لیکن میری نظر بار بار عائشہ کی طرف اٹھ رہی تھی، جو اب جلدی سے آخری نوالا نگل کر اٹھ رہی تھی۔ وہ میری طرف احسان مند نظروں سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد یہ معمول بن گیا، عائشہ بریک کے وقت آتی اور کسی کونے میں بیٹھ جاتی۔ میں موقع ملتے ہی بچے ہوئے یا کبھی کبھی تازہ سموسے سے بھی اسے دے دیتا۔ وہ کبھی انکار کرتی تو میں اسے قسم دے دیتا۔ وہ خاموشی سے کھا لیتی اور دعائیں دیتی چلی جاتی۔ شکیلا کو جب بھی پتہ چلتا، گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا۔ تمہیں تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، اپنا منافع اس لڑکی پر لٹا رہے ہو۔ وہ روز مفت کا مال اڑانے آ جاتی ہے اور تم ہو کہ پگھل جاتے ہو۔ کل کو ہمارے بچے بھوکے مریں گے تو پھر دیکھنا۔ شکیلا کی ان باتوں پر میں خاموش رہتا۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ میں جب بھی عائشہ کے چہرے پر پیٹ بھرنے کے بعد کا سکون دیکھتا تو مجھے لگتا کہ میری کمائی حلال ہو گئی ہے۔ اسی طرح دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ سردیاں ختم ہوئیں اور گرمیاں آ گئی۔ عائشہ اب بھی اسی پرانے یونیفارم میں آتی تھی۔ اس کے پاس شاید دوسرا جوڑا نہیں تھا۔ ایک دن شاید بارش ہو رہی تھی، کالج میں حاضری کم تھی، لیکن کینٹین پر رش تھا۔ لڑکیاں پکوڑے فرمائش کر کے بنوا رہی تھی۔ میں کڑھائی کے دھوئیں اور گرمی میں پسینے سے شرابور تھا۔ شکیلا کاؤنٹر پر مصروف تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ عائشہ بارش میں بھیگتی ہوئی برآمدے میں آئی۔ وہ پوری طرح گیلی ہو چکی تھی اور ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ آج شاید اس کے پاس چھتری تو دور، سر چھپانے کے لیے کتاب بھی نہیں تھی۔ وہ ایک کونے میں سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے جلدی سے چائے کا ایک گرما گرم کپ بھرا اور ساتھ 2 سموسے پلیٹ میں رکھے۔ شکیلا اس وقت ایک طالبہ سے بحث کر رہی تھی، اس لیے اس کا دھیان نہیں تھا۔ میں تیزی سے عائشہ کے پاس گیا۔ بیٹا یہ چائے پی لو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کپ لیا۔ کپ کی گرمائش محسوس کر کے اس کے چہرے پر کچھ سکون آیا۔ شکریہ انکل، آپ میرے لیے فرشتہ ہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں رس گھول گئے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، فرشتے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں، ہم تو بس انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے شکیلا کی آواز گونجی، جبار اب چائے بھی مفت شروع کر دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو شکیلا غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ آج شاید گھر میں خیر نہیں تھی، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ آج پھر میں نے ایک ضرورت مند کی مدد کی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا یہ چھوٹی سی نیکی آنے والی وقت میں میری زندگی میں کیا طوفان برپا کرے گی یا سکون لانے والی تھی۔ وقت بڑی خاموشی سے اپنا جال بن رہا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا اور اس گزرتے وقت کے ساتھ میری اور شکیلا کی نوک جھونک بھی روز کا معمول بن چکی تھی۔ کینٹین کا کام بظاہر بہت اچھا چل رہا تھا، مگر مہنگائی کے اس دور میں اخراجات کا جن بھی بوتل سے باہر آ چکا تھا۔ شکیلا ہر روز شام کو گلے سے پیسے نکالتی تو اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو جاتی۔ وہ ایک ایک پائی کا حساب جوڑتی اور پھر مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیتی۔ جبار، آج پھر حساب میں گڑبڑ ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ تم نے سموسوں کی 2 پلیٹیں اس لڑکی کو دی تھی اور پیسے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ تم آخر کب تک سدھرو گے؟ شکیلا غصے سے کاپی بند کرتے ہوئے بولی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں اسے سمجھانے کے لیے نرمی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ شکیلا، وہ بچی یتیم لگتی ہے یا شاید بہت مجبور ہے۔
تم نے دیکھا نہیں اس کے جوتوں کی ایڑیاں گھس کر ختم ہو چکی ہیں۔ اگر ہم 2 سموسے اسے کھلا دیتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ ہمیں ہماری اولاد کی صورت میں دے گا۔ دیکھو ہمارا عمر کتنا صحت مند ہے، ہماری بیٹیاں کتنی نیک ہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہی تو ہے۔ شکیلہ نے بیزاری سے ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہاری یہ فلسفیانہ باتیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے پیسے نہ جوڑے تو کل کو بیٹیوں کی شادیوں پر دیواروں کو دیکھیں گے، اور وہ لڑکی تو اب عادت بنا چکی ہے، تم نے اسے بگاڑ دیا ہے، اب وہ حق اپنا سمجھ کر مانگتی ہے۔ شکیلہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ عائشہ نے آج تک کبھی زبان سے مانگا ہی نہیں تھا، وہ تو بس آ کر چپ چاپ بیٹھ جاتی تھی اور میری آنکھیں اس کی ضرورت کو پڑھ لیتی تھی۔ لیکن شکیلہ اپنی جگہ غلط نہیں تھی۔ ایک ماں اور گھریلو عورت ہونے کے ناطے اسے مستقبل کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اسی طرح 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ موسم کہیں بار بدلے، گرمیوں کی شدید لو اور سردیوں کی ٹھٹھراہٹ دینے والی ہوائیں آئی اور گزر گئیں۔ ان 2 سالوں میں عائشہ روزانہ بلا ناغہ کینٹین پر آتی رہی۔ وہ اب فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں آ گئی تھی۔ اس کا لباس اب بھی وہی پرانا اور بوسیدہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پڑھنے کی ایک عجیب لگن تھی۔ میں نے کبھی اس سے اس کے گھر کے حالات نہیں پوچھے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ کسی کی مجبوری کریدنے سے اس کا زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ بس ایک خاموش سا رشتہ بن گیا تھا۔ میں اسے کھانے دیتا اور وہ نظروں ہی نظروں میں شکریہ ادا کر کے چلی جاتی۔ پھر امتحانات کا موسم آ گیا۔ کالج میں گہما گہمی کم ہو گئی، لڑکیاں تیاری کے لیے گھروں میں بیٹھ گئی۔ عائشہ بھی آخری بار آئی تھی۔ اس دن وہ کچھ زیادہ اداس لگ رہی تھی۔ اس نے سموسے کھائے اور جاتے ہوئے رک گئی۔ انکل آپ کا بہت شکریہ، میرے پیپر شروع ہو رہے ہیں، شاید اب میں کالج نہ آ سکوں۔ آپ نے میرے لیے جو کیا میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ میں نے شفقت کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے، بس محنت کرنا اور کبھی ہمت مت ہارنا۔ وہ چلی گئی اور پھر واقعی دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے۔ رزلٹ آیا، نیا سال شروع ہوا، مگر عائشہ کینٹین پر نظر نہیں آئی۔ میں اکثر بریک کے وقت اس کونے کی طرف دیکھتا جہاں وہ بیٹھتی تھی، تو مجھے وہاں ایک خلا محسوس ہوتی۔ مجھے فکر لاحق ہوئی کہ نہ جانے وہ پاس ہوئی بھی یا نہیں، اس نے اگلے داخلہ لیا یا غربت نے اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ مگر میرے پاس اس کا کوئی رابطہ نمبر یا پتہ نہیں تھا، اس لیے میں صرف دعا ہی کر سکتا تھا۔ شکیلہ البتہ خوش تھی کہ چلو ایک مفت کے کھانے والے سے جان چھوٹی اور اب ہمارا منافع ضائع نہیں ہوگا۔ عائشہ کے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد ہماری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی۔ کالج انتظامیہ نے کینٹین کا ٹھیکہ دوبارہ نیلام کرنے کا اعلان کیا۔ میں پر امید تھا، چونکہ ہم نے 3 سال اچھا کام کیا اور کبھی کوئی شکایت نہیں آنے دی، تو ٹھیکہ ہمیں ہی ملے گا۔ مگر سرمایہ داری کے اس دور میں تعلق اور پیسے کی اہمیت محنت سے زیادہ ہوتی ہے۔ جس دن ٹھیکے کی نیلامی تھی میں بہت پرجوش تھا، لیکن میری امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب ایک بڑے سیٹ نے مجھ سے دگنی بولی لگا دی۔ وہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ میری سوچ سے بھی باہر تھی۔ کالج کی انتظامیہ نے پیسوں کی چمک دیکھی اور ٹھیکہ اس سیٹ کے حوالے کر دیا۔ ہم 1 ہفتے کے اندر کینٹین خالی کرنے کا حکم ملا۔ وہ دن میرے اور شکیلہ کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ 3 سال ہم نے اس جگہ کو اپنا خون پسینہ دیا تھا۔ یہ جگہ اب ہمارا دوسرا گھر بن چکی تھی۔ شکیلہ تو پھوٹ پھوٹ کر روئی، جبار اب کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ اتنی مشکل سے تو ہاتھ سیدھے ہوئے تھے، اب پھر وہی دھکے اور وہی پریشانیاں۔ میں نے اسے دلاسا دیا، حالانکہ میرا اپنا دل ڈوب رہا تھا۔ اللہ مالک ہے شکیلہ، جب ایک در بند ہوتا ہے تو وہ 100 در کھول دیتا ہے۔ ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ ہم نے سامان سمیٹا، وہ کڑھائیاں، وہ چولہے، وہ برتن جن کے ساتھ ہماری روزی روٹی جڑی تھی، سب کو ایک لوڈر رکشے میں لاد کر کالج کے گیٹ سے نکلتے ہوئے میں نے مڑ کر اس کینٹین کو دیکھا تو میری آنکھیں نم ہو گئی۔ وہاں میرا بہت سا وقت اور یادیں دفن ہو رہی تھی۔ وہاں عائشہ جیسی کئی بچیوں کی یادیں تھیں جنہیں میں نے اپنی استطاعت کے مطابق خوشیاں بانٹی تھی۔ کالج سے نکلنے کے بعد میرے پاس اتنی جمع پونجی نہیں تھی کہ میں کوئی بڑا کاروبار شروع کر سکتا۔ ان 3 سالوں میں ہم نے کھایا پیا اچھا تھا، گھر کا نظام بہتر چلایا تھا، لیکن بینک بیلنس نہیں بنا پائے تھے۔ جو تھوڑے بہت پیسے بچے تھے میں نے ان سے اپنے محلے میں ہی ایک چھوٹی سی دکان کرائے پہ لے لی۔ یہ ایک پرچون کی دکان تھی،
جسے جنرل اسٹور کا نام دیا۔ دکان چھوٹی تھی اور گاہک بھی محلے کے ہی تھے، جو زیادہ تر ادھار پر سودا لیتے تھے۔ کالج والی وہ رونق اور وہ نقد کمائی اب خواب بن چکی تھی۔ شکیلہ بھی اب دکان پر نہیں بیٹھ سکتی تھی کیونکہ محلے کا ماحول الگ تھا۔ اس لیے میں اکیلا ہی صبح سے رات تک دکان پر بیٹھتا۔ کاروبار میں مندی کا اثر گھر کے حالات پر پڑنے لگا۔ آمدنی کم اور خرچے زیادہ ہو گئے تھے۔ عمر اب 5 سال کا ہو چکا تھا اور اسکول جانے لگا تھا۔ بیٹیوں کی ضرورت بھی بڑھ رہی تھی۔ کبھی بجلی کا بل ہمیں پریشان کرتا تو کبھی راشن ختم ہو جاتا۔ اکثر راتوں کو جب میں دکان بند کر کے گھر آتا تو شکیلہ پریشانی کے عالم میں میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ آج کتنی کمائی ہوئی جبار؟ وہ امید بھری نظروں سے پوچھتی۔ میں جیب سے گنے چنے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ وہ مایوسی سے نوٹوں کو دیکھتی اور ٹھنڈی آہ بھرتی۔ بس اتنے سے؟ اس میں تو دودھ اور سبزی کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ بچیوں کی فیسیں سر پر کھڑی ہیں جبار، تم کچھ اور کیوں نہیں کرتے؟ یہ دکان تو ہمیں لے ڈوبے گی۔ میں تھکا ہارا چارپائی پر بیٹھ جاتا اور پانی کا گلاس مانگتا۔ شکیلہ، شکر کرو کہ عزت کی روٹی مل رہی ہے، اللہ اسی میں برکت ڈالے گا۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ لیکن سچ یہ تھا کہ حالات واقعی مشکل ہوتے جا رہے تھے اور ہمارے پاس کوئی ایسی بچت نہیں تھی جو کسی برے وقت میں کام آتی۔ ہم بس ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہے تھے، یعنی ادھر کمایا اور ادھر کھا لیا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جاتی یا کوئی اور مصیبت آ پڑتی تو ہمارے پاس سوائے قرض مانگنے کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ شکیلہ کا چڑچڑاپن بڑھ گیا تھا۔ وہ بات بات پر بچوں کو ڈانٹتی اور مجھ سے الجھتی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید میری سستی کر رہا ہوں یا میری قسمت ہی کھوٹی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ رزق کا اختیار انسان کے نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کشمکش میں مزید 2 سال گزر گئے۔ میں اپنی چھوٹی سی دکان میں مگن رہا۔ صبح سویرے شٹر اٹھاتا اور رات گئے تک گاہکوں کا انتظار کرتا۔ زندگی ایک لکیر پر چل رہی تھی جس سے میں نہ کوئی بہت بڑی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی بہت بڑا غم۔ بس ایک ٹھہراؤ تھا جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تقدیر نے ہمارے لیے ایک ایسا امتحان لکھ رکھا ہے جو ہماری زندگی کی بنیادیں ہلا دے گا۔ ہم اپنی چھوٹی موٹی پریشانیوں کو ہی پہاڑ سمجھ رہے تھے، جبکہ اصل پہاڑ تو ابھی ہمارے راستے میں آنے والا تھا۔ وہ جون کا مہینہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی۔ ایک دن دوپہر کو ڈاکیا آیا، میرے نام کا ایک خط دے گیا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو وہ میرے چچا زاد بھائی کی طرف سے بیٹے کی شادی کی دعوت نامہ تھا۔ شادی دوسرے شہر میں تھی اور پورا خاندان وہاں جمع ہو رہا تھا۔ شکیلہ نے کارڈ دیکھا تو اس کے چہرے پر تھوڑی رونق آئی۔ چلو شکر ہے، کہیں سے تو خوشی کی خبر آئی۔ بہت عرصے سے ہم کہیں گئے بھی نہیں ہیں، بچے بھی گھر میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم ضرور جائیں گے، مگر فکر لاحق ہوئی کہ سفر کا خرچہ اور پھر شادی پر لین دین، یہ سب کیسے ہوگا؟ شکیلہ، ہاتھ تنگ ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ کرایہ بھی لگے گا اور وہاں خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتے۔ میں نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ شکیلہ فوراً بولی، جبار، ناک کٹواؤ گے کیا؟ خاندان میں سب رشتہ دار آئیں گے، اگر ہم نہ گئے تو لوگ کیا باتیں کریں گے کہ غریب ہو گئے ہیں، اس لیے بھائی کی خوشی میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ میرے پاس شادی کی انگوٹھی پڑی ہے، وہ بیچ دیتے ہیں، ویسے بھی وہ پرانی ہو چکی ہے، بعد میں حالات ٹھیک ہوئے تو بنوا لیں گے۔ شکیلہ کی ضد اور بچوں کی خوشی کے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ہم خوشی منانے نہیں بلکہ اپنی زندگی کے سب سے خوفناک حادثے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے تیاری شروع کر دی۔ شکیلہ نے بچوں کے لیے نئے کپڑے سلائی کیے، میں نے دکان کو 1 ہفتے کے لیے تالا لگا دیا۔ عمر بہت خوش تھا کہ وہ بس میں بیٹھ کر دوسرے شہر جائے گا۔ اس کی معصوم باتوں نے مجھے بھی اپنے غم بلانے پر مجبور کر دیا۔ ہم مقررہ دن شادی والے گھر پہنچ گئے۔ وہاں ڈھول کی تھاپ پر رقص ہو رہا تھا، کہکے گونج رہے تھے، ہر طرف رنگ اور روشنیوں کا سیلاب تھا۔ میں اپنے بھائیوں اور کزن سے ملا، سب بہت پرتپاک سے ملے۔ کچھ دیر کے لیے میں اپنی غربت اور پریشانیاں بھول گیا۔ مہندی کی رات تھی، چھت پر نوجوان لڑکے ناچ رہے تھے۔ میرا بیٹا عمر بھی وہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نیچے صحن میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اچانک اوپر سے فائرنگ کی آوازیں شروع ہو گئی۔ شادیوں میں ہوائی فائرنگ کا رواج ہمارے یہاں عام تھا، اس لیے پہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن وہ آوازیں مسلسل اور بہت قریب سے آ رہی تھیں۔ دل میں ایک انجانا سا کھٹکا پیدا ہوا۔
تبھی چھت سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی، روک دو، کسی کی جان جانے والی ہے، نیچے لے کر چلو، کسی کے چلانے کی آوازیں آئی۔ میرے ہاتھ سے نوالا گر گیا، میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، ایک عجیب سی وحشت نے مجھے گھیر لیا، میں دیوانہ وار سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، عمر۔ میرے پاؤں منو وزنی ہو چکے تھے، میرے دل کی دھڑکنیں کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سرپٹ دوڑ رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے ہر لمحہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ اوپر چھت سے آنے والی چیخو پکار نے میرے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ میرے کانوں میں ابھی تک وہ گولیاں چلنے کی آوازیں گونج رہی تھیں جس نے شادی کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا تھا۔ جب میں ہانپتا ہوا چھت پر پہنچا تو وہاں قیامت کا منظر تھا۔ مہمان ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کرسیاں الٹی پڑی تھی اور ایک کونے میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں دیوانہ وار اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، ہٹو، پیچھے ہٹو، میرا بیٹا ہے۔ میری آواز میرے حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ جب میری نظر زمین پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا 7 سالہ معصوم بیٹا عمر خون میں لت پت پڑا تھا، اس کے سینے کے دائیں جانب سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھی مگر اس میں ویرانی تھی اور سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ عمر میرے بچے، میں چیختا ہوا اس کے قریب گرا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا جسم گرم تھا مگر رنگت ہلدی کی طرح زرد پڑ رہی تھی۔ یہ کس نے کیا ہے؟ کس نے گولی چلائی ہے؟ میں دھاڑ رہا تھا مگر وہاں موجود لڑکے سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ معلوم ہوا کہ ہوائیں فائرنگ کرتے ہوئے پستول قابو سے باہر ہوا اور سیدھی گولی میرے بیٹے کو جا لگی۔ وہ لڑکا جس کے ہاتھ سے گولی چلی تھی وہ موقع سے فرار ہو چکا تھا، مگر اس وقت مجھے اس قاتل کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے صرف اپنے بیٹے کی زندگی عزیز تھی۔ مجھے گاڑی چاہیے، کوئی گاڑی نکالو خدا کے لیے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی طرف دیکھا، سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ میرے چچا زاد بھائی نے فوراً اپنے کار کی چابی نکالی اور چیخا، جبار جلدی کرو، اسے نیچے لے کر آؤ، ہم اسپتال چلتے ہیں۔ میں نے عمر کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا، اس کا وزن مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، میرے کپڑے اس کے خون سے تر ہو چکے تھے۔ میں سیڑھیاں اتر رہا تھا اور میرے منہ سے بے ساختہ دعائیں نکل ہی رہی تھی، یا اللہ میرے بچے کو بچا لے، یا اللہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میری مدد کر۔ نیچے صحن میں پہنچتے ہی شکیلہ کی نظر ہم پر پڑی، وہ پہلے ہی چھت سے آنے والے شور کی وجہ سے پریشان کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے عمر کو میری گود میں خون میں نہاتے ہوئے دیکھا، اس کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی، ہائے میرا بچہ، کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ وہ دوڑتی ہوئی میری طرف آئی اور عمر کے چہرے کو چھوا، جبار یہ خون کیسا ہے؟ بولو، اسے کیا ہوا ہے؟ شکیلہ ہوش کرو، ہمیں اسپتال جانا ہے، ہٹو راستے سے۔ میں نے روتے ہوئے اسے پرے کیا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شکیلہ بھی روتی پیٹتی دوسری طرف سے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ میرا بھائی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو ہوا کے دوش پر ڈال دیا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی مگر مجھے لگ رہا تھا کہ ہم رینگ رہے ہیں۔ عمر کا سر شکیلہ کی گود میں تھا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے زخم کو دبا رکھا تھا تاکہ خون کا بہاؤ روکا جا سکے۔ شکیلہ پاگلوں کی طرح عمر کا نام پکار رہی تھی، عمر بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو ماں پاس ہے، مگر عمر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ بھائی گاڑی تیز چلاؤ، اس کی نبض ڈوب رہی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو پکارا، وہ مسلسل ہارن بجا رہا تھا مگر شہر کا ٹریفک ہمارے صبر کا امتحان لے رہا تھا، ہر لال اشارہ مجھے موت کا پیغام لگ رہا تھا۔ جبار اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ ہم کیوں آئے اس منحوس شادی میں؟ میں نے کہا تھا پیسے نہیں ہیں، مت جاؤ۔ تم نے میری بات نہیں مانی شکیلہ۔ ہچکیوں کے درمیان مجھے کوس رہی تھی، اس کا ایک ایک لفظ میرے دل پر ہتھوڑی کی طرح برس رہا تھا۔ واقعی اگر میں شکیلہ کی بات مان لیتا اور ہم نہ آتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ غربت ہی بھلی تھی، کم سے کم اولاد تو محفوظ رہتی۔ میرے ہاتھوں پر میرے بیٹے کا گرم خون جم رہا تھا اور وہ ہاتھ تھے جنہوں نے ہمیشہ محنت کی تھی، کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا، کبھی حرام نہیں کمایا تھا۔ میں اللہ سے شکوہ نہیں کر رہا تھا، بس بھیک مانگ رہا تھا، یا باری تعالیٰ میری بیٹیوں کے سر سے بھائی کا سایہ نہ چھیننا۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہم اتنا دکھ نہیں سہ سکیں گے۔ 15 منٹ کا وہ سفر مجھے 15 سال جتنا طویل لگا۔
آخرکار اسپتال کی عمارت نظر آئی۔ گاڑی ایمرجنسی گیٹ کے سامنے رکی۔ میں نے دروازہ کھولا اور عمر کو لے کر اندر بھاگا۔ ڈاکٹر کوئی ہے یہاں؟ میرے بیٹے کو دیکھو۔ میری آواز پورے ہال میں گونجی۔ اسٹریچر لے کر 2 وارڈ بوائے میری طرف آئے۔ انہوں نے عمر کو اسٹریچر پر لٹایا اور اندر کی طرف بھاگے۔ میں اور شکیلا ان کے پیچھے بھاگے۔ اسپتال کی فضا میں دوائیوں کی مخصوص بو اور لوگوں کی آہ و بکا رچی ہوئی تھی، مگر میرے کان صرف ڈاکٹر کی آواز سننے کے لیے ترس رہے تھے، جو کہہ دے کہ میرا بیٹا بچ جائے گا۔ عمر کو ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ وہاں موجود ایک ڈیوٹی ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اس کا معائنہ کیا۔ اس نے عمر کی قمیض ہٹا کر زخم دیکھا۔ یہ تو گولی کا زخم ہے۔ ڈاکٹر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، شادی میں فائرنگ ہوئی تھی، اسے گولی لگی ہے۔ خدا کے لیے علاج شروع کریں، اس کا خون بہت بہہ گیا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور نرس کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ دیکھیں بھائی صاحب، یہ ایک پولیس کیس ہے۔ قانون کے مطابق جب تک پولیس نہیں آتی اور FIR درج نہیں ہوتی، ہم علاج شروع نہیں کر سکتے۔ یہ MLC بنے گی۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جب تک پولیس آئے گی؟ میرا بچہ مر جائے گا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا کام جان بچانا ہے یا پولیس کا انتظار کرنا؟ میں غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں چلایا۔ دیکھیے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ اگر ہم نے گولی نکال دی اور کل کو پولیس نے انکوائری کی تو ہمارا لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے۔ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ آپ جائیں اور متعلقہ تھانے سے پولیس کو لے کر آئیں۔ ڈاکٹر نے انتہائی شفقت سے جواب دیا اور فائل بند کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک غریب آدمی ہوں، میں کسی پولیس کو نہیں جانتا۔ میں دوسرے شہر سے آیا ہوں، مجھے قانون کا نہیں پتہ۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میرا بیٹا مر رہا ہے، آپ اسے بچا لیں۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں۔ میں اس ڈاکٹر کے پیروں میں گر گیا۔ میری عزت نفس، میرے انا سب ختم ہو چکی تھی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے خاک میں مل رہا تھا۔ شکیلا بھی دیوانہ وار آگے بڑھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے بھی بچے ہوں گے، ایک ماں کی فریاد سن لیں، میرے بیٹے کو بچا لیں۔ ہم آپ کو جتنے پیسے کہیں گے دیں گے، چاہے ہمیں خود کو بیچنا پڑے۔ مگر ڈاکٹر پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ بی پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ قانون کا ہے، ہم مجبور ہیں۔ آپ لوگ یہاں شور مچانے کی بجائے پولیس کو اطلاع دیں۔ اس نے سیکورٹی گارڈ کو آواز دی، ان لوگوں کو باہر نکالو، یہ یہاں کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ گارڈ آگے بڑھا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ عمر، میں نے اسٹریچر کے پائے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عمر کا چہرہ اب بالکل سفید ہو چکا تھا۔ اس کی سانسیں بہت آہستہ چل رہی تھی، زندگی اس کے جسم سے ریت کی طرح پھسل رہی تھی۔ میرے بھائی اور دوسرے رشتہ دار بھی ڈاکٹر کی منتیں کر رہے تھے، مگر اسپتال کا عملہ پتھر کا بن چکا تھا۔ وہاں موجود دوسرے مریضوں کے لواحقین بھی تماشا دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسا معاشرہ تھا جہاں ایک کاغذ کے ٹکڑے اور پولیس کی رپورٹ کی اہمیت انسانی جان سے زیادہ تھی۔ میرا دل پھٹنے والا تھا، مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی لوگوں کی مدد کی تھی، بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، تو پھر آج میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا تھا؟ کیوں کوئی مسیحا میرے بیٹے کے لیے نہیں آ رہا تھا؟ ڈاکٹر صاحب، خدا کا واسطہ ہے، علاج شروع کریں۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں یہ ہسپتال جلا دوں گا، میں آپ سب کو نہیں چھوڑوں گا، میں نے دھمکی دی۔ تو ڈاکٹر نے غصے سے مجھے دیکھا۔ دیکھیں، آپ ہمیں دھمکیاں مت دیں، اگر آپ نے مزید شور مچایا تو ہم پولیس کو بلا کر آپ کو ہی گرفتار کروا دیں گے۔ ویسے بھی یہ کرمنل کیس ہے، معلوم نہیں ہے آپ لوگ کون ہیں اور یہ گولی کیسے لگی ہے؟ ڈاکٹر کے اس الزام نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ ہم مظلوم تھے اور وہ ہمیں ہی مجرم بنا رہا تھا۔ شکیلا صدمے سے نڈال ہو کر زمین پر بیٹھ چکی تھی، اس کی آواز بند ہو گئی تھی، بس آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے عمر کے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے لگا کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں دم توڑ دے گا اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مایوسی کے گہرے بادلوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔
میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اے عرش والے، کیا تیرے زمین پر بھی انصاف ختم ہو گیا ہے؟ کیا غریب کے بچے کا خون اتنا سستا ہے؟ کوئی تو مدد بھیج، کوئی فرشتہ بھیج دے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ کر میرے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ ہسپتال کے ایک سرد اور بے رحم ماحول میں موت کا رقص جاری تھا۔ ہر گزرتا سیکنڈ عمر کی زندگی کا چراغ بجھا رہا تھا۔ سینئر ڈاکٹرز اپنے کمروں میں تھے اور یہ ڈیوٹی ڈاکٹر اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ نرس سے کہا، اس مریض کو سائٹ پر کرو، جب تک پولیس رپورٹ نہیں آتی اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ نرس نے اسٹریچر کو دھکا دے کر ایک کونے میں کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ میں وہیں فرش پر اپنے بیٹے کے قدموں میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ امید کی آخری کرن بھی بجھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بیٹے کی سانسیں اب دکنے کی طرح چل رہی تھی اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے بیٹے کی لاش لے کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ ہسپتال کا عملہ بے حسی کی چادر اوڑھے اپنے کاموں میں مصروف تھا اور ہم وہاں ایک کونے میں پڑے سسک رہے تھے۔ اسی مایوسی کے گھپ اندھیرے میں اچانک راہداری کے دوسرے سرے سے تیز قدموں کی آواز ابھری۔ ایک لیڈی ڈاکٹر جس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹک رہا تھا، وہ تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک ایسا رعب تھا کہ راستے میں کھڑے وارڈ بوائے خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے پیچھے دو نرس بھی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہاں؟ یہ شور کیسا ہے؟ اس کی بارعب آواز گونجی تو ڈاکٹر ڈیوٹی، جو اب تک کرسی پر بے پرواہ بیٹھے موبائل استعمال کر رہے تھے، ہڑبڑا کر کھڑے ہو گیا۔ میڈم، یہ ایک پولیس کیس ہے، لڑکے پر حملہ ہوا ہے۔ ابھی اس نے جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ وہ سیدھی اسٹریچر کے پاس آئی جہاں عمر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس نے ایک نظر عمر کے زرد ہوتے چہرے پر ڈالی اور پھر میری اور شکیلہ کی طرف دیکھا، جو ہاتھ جوڑے زمین پر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کا سمندر امڑ آیا۔ ایک عجیب سی چمک اور پہچان اس کی نگاہوں میں لہرائی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے وہ یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ جو وہ دیکھ رہی ہے وہ حقیقت ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے وہاں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا۔ فوراً اس بچے کو آپریشن تھیٹر میں شفٹ کرو، اسے ابھی اسی وقت سرجری کی ضرورت ہے۔ ڈیوٹی ڈاکٹر نے پھر اعتراض کرنے کی کوشش کی، لیکن میڈم، پولیس کو میں خود دیکھ لوں گی، لیڈی ڈاکٹر نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ بچہ میرا بھائی ہے اور میرے بھائی کے علاج کے لیے کسی پولیس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس بچے کو ایک خراش بھی آئی تو میں تم سب کو معطل کروا دوں گی۔ جلدی کرو۔ اس کا لہجہ اتنا حتمی اور برجلال تھا کہ کسی میں چوں کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ یہ سنتے ہی کہ یہ بچہ ڈاکٹر صاحبہ کا بھائی ہے، پورے اسپتال کا عملہ حرکت میں آ گیا۔ جو نرسیں پہلے ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھیں، وہ اب اسٹریچر کو تیزی سے دھکیلتی ہوئی آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئی۔ خون کی بوتلیں منگوانے کے اعلانات ہونے لگے۔ جی ڈاکٹر نے ہمیں دھتکار دیا تھا، وہ اب سر جھکائے جی میڈم کرتا ہوا پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں اور شکیلہ بت بنے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا۔ کون تھی یہ فرشتہ صف خاتون جس نے ہمیں اس مصیبت سے نکالا تھا اور میرے بیٹے کو اپنا بھائی کہہ کر پکارا تھا؟ میں لڑکھڑاتے قدموں سے آپریشن تھیٹر کے دروازے تک گیا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر تھیٹر میں جانے سے پہلے رکی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہونٹوں پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ۔ آپ فکر نہ کریں انکل، اللہ نے چاہا تو عمر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ بس دعا کریں۔ اس نے مجھے انکل کہا تھا۔ اس کی آواز میں وہ اپنائیت تھی جو سالوں پرانے کسی رشتہ دار کی آواز میں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، وہ اندر چلی گئی اور تھیٹر کے دروازے بند ہو گئے۔ باہر سرخ بتی جل اٹھی، جس کا مطلب تھا کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ شکیلہ ابھی تک سکتے میں تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور میری قمیض کا دامن پکڑ کر بولی، جبار، یہ کون تھی؟ اس نے عمر کو اپنا بھائی کیوں کہا؟ ہم تو اسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ کیا یہ تمہارے کسی دوست کی بیٹی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شکیلہ، میں نہیں جانتا۔ شاید اللہ نے غیب سے مدد بھیجی ہے، شاید کسی کی دعا کام آ گئی ہے۔
ہم دونوں میاں بیوی تھیٹر کے باہر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اب ہمارے پاس سوائے انتظار اور دعا کے کچھ نہیں تھا۔ وقت رینگ رہا تھا، ایک ایک پل صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ کبھی مجھے لگتا کہ شاید یہ سب خواب ہے اور ابھی میری آنکھ کھلے گی تو میں وہیں دکان میں بیٹھا ہوں گا، مگر اسپتال کی دیواروں پر لکھی ہوئی ہدایت اور دوائیوں کی بو مجھے بار بار حقیقت کا احساس دلا رہی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے۔ یہ 3 گھنٹے میری زندگی کے طویل ترین گھنٹے تھے۔ اندر میرا لختے جگر زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا اور باہر میں اپنی بے بسی سے لڑ رہا تھا۔ آخر کار آپریشن تھیٹر کے دروازے پر لگی سرخ بتی بجھ گئی اور سبز بتی روشن ہوئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور دروازہ کھلا۔ وہی لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ اس کے نئے چہرے سے ماسک ہٹایا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، مگر چہرے پر فتح مندی کا سکون تھا۔ میں اور شکیلہ بجلی کی تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا بیٹا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ مبارک ہو انکل، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ گولی نکال دی گئی ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ بس کچھ دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ شکیلہ وہیں سجدے میں گر گئی۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ جس بیٹے کے لیے میں نے امید چھوڑ دی تھی وہ اب زندہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہاتھ جوڑے۔ بیٹے، تیرا بہت احسان ہے، تو نے میرے گھر کا چراغ بجھنے سے بچا لیا۔ میں تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکوں گا۔ میں غریب آدمی ہوں، مگر ابھی میں جھک کر اس کے ہاتھ چھونے ہی والا تھا۔ اس نے جلدی سے میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا اور مجھے پیچھے کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں انکل؟ باپ بیٹیوں کے پاؤں نہیں چھوتے۔ آپ تو میرے لیے میرے باپ کی جگہ ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں ٹھٹک گیا۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ نقوش، وہ آنکھیں، وہ لہجے، میرے ذہن کے دریچوں میں یادوں کی گرد ہٹی۔ اچانک میرے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ میں اسے پہچان گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ عائشہ! میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیا تم عائشہ ہو، وہی کالج والی بچی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی انکل، میں وہی عائشہ ہوں، وہی بچی جسے آپ روز بریک میں بچے ہوئے سموسے کھلاتے تھے۔ وہی بچی جس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے اور آپ بنا مانگے اس کا پیٹ بھرتے تھے۔ میں حق دہق رہ گیا۔ میرے سامنے کھڑی یہ باوقار ڈاکٹر، یہ مسیحا، وہی پرانے کپڑوں والی سہمی ہوئی عائشہ تھی۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وقت نے ایسا پلٹا کھایا ہے۔ شکیلہ بھی حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے یقینی کی سی کیفیت میں تھی۔ تم وہی لڑکی ہو؟ شکیلہ نے لڑکھڑاتی زبان سے پوچھا۔ جی آنٹی، میں وہی ہوں، عائشہ نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کے ہر عمل میں اپنائیت اور محبت تھی۔ انکل، آپ حیران نہ ہو، آج میں جس مقام پر ہوں اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں یتیم تھی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تاکہ اپنی ماں کا سہارا بن سکوں، مگر بھوک میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اکثر دل چاہتا تھا کہ پڑھائی چھوڑ کر کہیں مزدوری کر لوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی جسے ماضی کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو۔ لیکن پھر آپ مل گئے۔ آپ نے مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا۔ وہ 2 سموسے میرے لیے صرف کھانا نہیں تھے، بلکہ وہ میری ہمت تھے۔ ان سے مجھے وہ طاقت ملتی تھی جس سے میں سارا دن پڑھتی تھی۔ میری کتابوں اور فیس کی ذمہ داری تو ایک استاد نے لے لی تھی، مگر وہ بھی ڈرتے ڈرتے مدد کرتے تھے۔ پیٹ کی آگ بجھانے والا کوئی نہیں تھا، وہ آپ تھے۔ اس کی آواز بھر گئی۔ اس دن جب میں کالج سے نکلی تھی تو وہ میرا وظیفہ لگ گیا تھا۔ میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا، دن رات محنت کی، بھوک پیاس برداشت کری، اور آج اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں لوگوں کی جان بچا سکوں۔ وہ رکی اور میری آنکھوں میں جھانک کر بولی، انکل، آج جب میں نے آپ کو اسٹریچر کے پاس روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل دہل گیا۔ میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہاتھ ہے جنہوں نے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ آج مجھے موقع ملا تھا کہ میں اپنے محسن کا قرض اتار سکوں۔ اگرچہ یہ قرض اتر نہیں سکتا، مگر پھر بھی یہ میرا بھائی نہیں تو اور کون ہے؟ آپ نے مجھے بیٹی سمجھ کر کھلایا تھا، تو آج بیٹی نے اپنے بھائی کا علاج کیا ہے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں اکثر شکیلہ سے کہتا تھا کہ نیکی ضائع نہیں جاتی۔ آج وہ نیکی میرے سامنے زندہ سلامت کھڑی تھی۔
وہ समोसे, वो छोटी सी मदद आज मेरे अकलौते बेटे की जिंदगी बनकर लौटी थी। शकीला का हाल तो मुझसे भी बुरा था। वो ज़ारो कतार रो रही थी। वो शर्मिंदगी के बोझ तले दबी जा रही थी। उसे अपनी वो तमाम बातें याद आ रही थी जो वो आयशा के बारे में कहती थी। उसे वो वक्त याद आ रहा था जब वो मुझे समोसे देने पर लड़ती थी और कहती थी कि ये हमारा नुकसान है। शकीला आगे बढ़ी और तड़प कर आयशा को गले लगा लिया। बेटी, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं समझा। मैं समझती थी कि तुम हमारा नुकसान कर रही हो। मुझे क्या पता था कि वो नुकसान नहीं बल्कि मेरी बेटी की जिंदगी का बीमा पॉलिसी थी। तुमने आज मेरे बुढ़ापे का सहारा बचा लिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। शकीला हिचकियाँ ले रही थी। आयशा ने उसे दिलासा दिया। नहीं आंटी, माफ़ी मत मांगे, आप भी तो माँ हैं, आपको घर की फिक्र थी। अल्लाह को शायद यही मंजूर था कि हम इस तरह दोबारा मिले। कुछ ही देर में हमें उमर के पास जाने की इजाज़त मिल गई। वो होश में आ चुका था और हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। इसके सिरहाने खड़े होकर मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। इस दिन मैंने जाना कि दुनिया मुकाफात अमल है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर मैंने इस दिन 2 समोसों की कीमत बचा ली होती और आयशा को भूखा लौटा दिया होता तो शायद आज मेरे पास करोड़ों रुपए भी होते। तब भी मैं अपने बेटे को ना बचा सकता। पुलिस केस और कानूनी कार्रवाइयों में मेरा बेटा दम तोड़ देता। ये मेरा पैसा नहीं था जिससे उसे बचाया। वो छोटी सी नेकी थी जिसने एक डॉक्टर की शक्ल इख्तियार की और ढाल बनकर मौत के आगे खड़ी हो गई। आयशा हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई। वो अक्सर हमारे घर आती और हम फख्र से सबको बताते कि ये हमारी बड़ी बेटी है। दुकान मेरी अब भी छोटी थी, घर अब भी वही था, लेकिन अब मेरे दिल में एक सुकून था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा रब कभी किसी की नेकियों को रायगा नहीं जाने देता। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है और वो अपने बंदे की मदद वहाँ से करता है जहाँ से इंसान को गुमान भी नहीं होता। कहानी कैसी लगी हो तो अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।